السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام تعریفیں پروردگار کائنات کے لیے، اس ذات واجب الوجود کے لیے جس نے شب قدر کے ساتھ اس امت کو مخصوص کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے شب قدر اہل ایمان کو نصیب ہو رہی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شب قدر کی مناسبت سے تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور تمام انسانیت کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یقیناً شبہائے قدر میں ایک شب 19، ایک شب 21 اور ایک شب 23. شب 19 اور شب 21 کے حوالے سے تو بات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی، لیکن چونکہ ایام عزائے مولائے متقیان تھے، شبہائے تعزیت و ماتم تھے، اس لیے کچھ باتیں تہنیت و تبریک کے اعتبار سے اتنا بیان نہ ہو سکی. آئیے شب 23 شب قدر ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے کہ لفظ شب قدر، قدر کا ایک مطلب ہے مقدار، قدر کا ایک مطلب ہے تنگی، قدر کا ایک مطلب اندازہ گیری. تو بات مقدر کی ہو، بات مقدار کی ہو، یا بات لفظ تنگی کے عنوان کو سمجھنے کی ہو، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اس اعتبار سے سورہ مبارکہ انا انزلنا پہلے سمجھ لیجئے. ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ البقرہ میں پروردگار کا یہ اعلان کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا، یا سورہ مبارک دخان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا، یا سورہ مبارک اِنَّا أَنزَلْنَا خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ آپ کی خدمت میں، بے شک کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی قدر والی رات کیا ہے تمہیں کیا معلوم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر، خدا خود فرماتا ہے کہ یہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ لیکن یہ بات یاد دلا دوں، یہ 1000 مہینے وہ کہ جن میں کوئی اور شب قدر نہ ہو۔ ایک لیلۃ القدر بہتر ہے ایک لیلۃ القدر۔ سوچئے آپ کو کتنے سال تک نصیب ہوتی رہی، پروردگار ہر سال آپ کو نصیب کرتا رہے، خوش نصیب رکھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات قدر والی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینے یا گنتی کے لحاظ سے 1000، یا روایت کی روشنی میں بنی اسرائیل کے عابدین 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، مصروف عبادت رہتے تھے۔ اس امت کے لوگوں کی عمریں اتنی مختصر کہ 1000 کا ہنسا مکمل نہیں ہو سکا، تو خدا نے لطف و کرم کر دیا کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے کر ایک رات کی عبادت، اس رات میں انسان نے اگر وضو کیا تو 1000 مہینوں کے وضو سے بہتر، اس رات میں غسل مستحب کیا تو 1000 مہینوں کے غسل ہائے مستحب سے بہتر، اس رات میں اگر انسان نے تلاوت قرآن کیا تو 1000 مہینوں کی تلاوت قرآن سے بہتر، اس رات میں انسان نے اگر نماز پڑھی تو 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر، اس رات میں انسان نے اگر صدقہ دیا تو 1000 مہینوں کے صدقوں سے بہتر، اور اس رات میں انسان نے اگر علم حاصل کیا تو 1000 مہینوں کے تعلیم و تعلم سے بہتر، اس رات میں انسان نے اگر خدا سے عافیت مانگی تو 1000 مہینوں کی دعائے عافیت سے بہتر، اس رات میں اگر انسان نے آل محمد پر درود پڑھا تو 1000 مہینوں کے تلاوت درود سے بہتر۔ آپ عبادتیں دیکھتے جائیے، عمل قرآن ہو، قرآن ہاتھ میں کھول کر اس طرح سے دعا مانگی جائے عمل قرآن کے عنوان میں، یا سر پہ قرآن رکھ کر آل محمد کے ائمہ کے نام لے کے دعا مانگی جائے کہ بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بے محمدن، یہ تمام تر توسل ایک رات میں کیے جائیں تو 1000 مہینوں سے افضل۔ اس رات کی نماز شب 1000 مہینوں کی نماز شب سے افضل، اس رات کی نماز جعفر طیار 1000 مہینوں کی نماز جعفر طیار سے افضل۔ اب اس رات میں اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ وہ تمام اہم ترین امور آپ انجام دے سکیں کہ جو شریعت مقدسہ نے اس رات کے لیے بیان کر دی ہے۔ بات کہاں سے نکل کر کہاں تک پہنچی، لفظ 1000 کو واضح کر رہا تھا تو کچھ اعمال کا بیان بھی درمیان میں آ گیا۔ اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام 1000 مہینوں کی زیارت امام سے افضل ایک رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن یاد رکھیے، اس رات میں جھوٹ بولنا 1000 مہینوں کے جھوٹ بولنے سے بدتر،
سخت ترین. اس رات میں غیبت کرنا 1000 مہینوں میں غیبت کرنے سے بدتر. اس رات میں دھوکہ دینا 1000 مہینوں کے دھوکہ دینے سے بدتر. اس رات میں سود لینا اور دینا 1000 مہینوں کی اس برائی سے بدتر. اس رات میں اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا 1000 مہینوں کی ناراضگی والدین سے بدتر. اس رات میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی اختیار کرنا 1000 مہینوں کی قطع رحمی سے بدتر. اس رات میں اپنے رب کو ناراض کرنا 1000 مہینوں کی ناراضگی رب سے بدتر. تو یاد رکھیے، صرف ثواب نہ دیکھیے بلکہ عقاب بھی دیکھیے. خدا عادل ہے. اگر ثواب تمہیں بڑھا کر دے گا تو گناہوں پر عذاب بھی اسی حساب سے ملے گا. کہ جو اس رات کی اہمیت ہے تو یاد رکھیں اس رات میں کوئی گناہ ہونے نہ پائے. مقدر لکھوانے کی رات ہے. اپنے آپ کو عبادت گزار لکھوائیے، قاری قرآن لکھوائیے، نماز شب کا پابند لکھوائیے، اپنے آپ کو زائر امام حسین لکھوائیے، اپنے آپ کو درود پڑھنے والوں میں شامل کروائیے. یہ رات پروردگار نے ایسی قرار دی تو خیر من الف شہر. اور پھر آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی اگر سمجھ میں نہ بھی آئے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر افضل کیسے ہو سکتی ہے، تو مکتب اہل بیت کے تمام صاحبان ایمان اہل علم و ادب کے لیے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر تسبیح سیدہ 1000 نافلہ نمازوں سے افضل ہو سکتی ہے تو یہ رات قدر والی 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے. تو لفظ 1000 کا اطلاق یا تو گنتی کے لحاظ سے، اب آپ گننے بیٹھ جائیے کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 12 مہینے، پھر 24 مہینے، یہاں تک کہ 1000 پر پہنچے سال کتنے بنیں گے یہ حساب لگا لیجئے. یہ اپنے مقام پر ہے. اور ایک طریقہ عربی ادب کا یہ بھی کہ 1000 کا لفظ یا عربی میں 7 کا لفظ یا اور الفاظ کبھی کبھی استعمال ہوئے کثرت عدد پر دلالت کرنے کے لیے. یعنی 1000 سے مراد 1000 نہیں ہے. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں جی ہزاروں کا مجمع تھا، آپ نے گنے تھے کیا؟ نہیں، اندازہ ہے. اس چاروں طرف سر ہی سر دکھائی دیتے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا. تو لفظ ہزاروں استعمال ہوا گنے بغیر. کثرت کی عنوان پر یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ ہزاروں کا مجمع. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس سورے سے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں آپ کو یاد دلا دوں، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ ہم نے ابتدائے ماہ رمضان میں استقبال رمضان کے عنوان سے ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ تلاش کرنے والے شب قدر کو تلاش کرتے ہیں پہلی شب سے. دعائے جوشن کبیر ہر رات میں سورہ انا انزلنا 1000 مرتبہ اور سورہ دخان 100 مرتبہ یا صدقہ ہر روز ماہ رمضان کا ادا کرتے ہوئے تاکہ شب قدر نصیب ہو جائے. اور شب قدر کے لیے 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور ایک اور ما ادراک ما لیلۃ القدر میں تیسری بار سنو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس پورے سورے میں 3 مرتبہ استعمال ہوا لیلۃ القدر. اس سے بھی اشارہ لیا علماء تفسیر نے کہ 3 راتیں 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب. معاملات کو جمع کیا جائے 19ویں شب، معاملات پر دستخط کیے جائیں یا معاملات پر نگاہ پروردگار ہو 21ویں شب، اور آخری 23ویں شب میں امضا کر دیا جائے یعنی کہ حتمی قرار دے دیا جائے. لیکن بات یاد رکھیے، تقدیر وہ نہیں جو انسان مجبور ہو کر قبول کر رہا ہو، بلکہ عبادتوں میں رات ایسے گزاریے
ایسے گزاریے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنا مقدر خود لکھوا لیجئے. اس رات میں حج کرنے والوں کے نام، اس رات میں زندگی پانے والوں کے نام، اس رات میں رزق تقسیم کیے جانے کا حوالہ. بس یوں سمجھیے سلام ہی حتی مطلق الفجر. اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے کوئی جو اپنے روحانی عیوب پر سلامتی کی دعا مانگ لے، سلامتی ہی سلامتی ہے. سال بھر نفس کنٹرول میں نہیں آتا، آج کی رات مانگ لیجئے. سال بھر گناہوں پر صبر نہیں ہوتا، آج کی رات مانگ لیجئے. سال بھر غیبت رہتی ہے، آج کی رات پناہ مانگ لیجئے. سال بھر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں آتی، آج کی رات مانگ لیجئے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. عیوب اور نقائص سے سلامتی، گناہوں کے مغفرت کے نام سے سلامتی، دعاؤں کی قبولیت کے نام سے سلامتی، حاجات کے پورا کیے جانے کے عنوان سے سلامتی، اور امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں سلامتی کی دعا. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کا حوالہ 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا میں استعمال ہوا، لفظ لیلہ لیلہ لیلہ. اس کے بعد پروردگار نے اس رات کی شان بیان کی. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اب تمام تر اہل ایمان، اہل اسلام تک بات پہنچا دیں. جو سمجھتے ہیں کہ شب قدر اپنی مسجدوں میں عبادت ہی کرنے کا نام ہے، ان سے کہیے کہ ایک عبادت ہے، ایک نزول ہے. شب قدر میں قرآن 1 مرتبہ نازل ہوا، ہر سال نازل نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال ماہ مبارکہ رمضان کی آپ کے نزدیک 27ویں شب یا آخری عشرے کی ہر طاق رات، تو ہر طاق رات میں 23 بھی آ جاتی. الحمدللہ اب برادران اہل سنت کے علماء اس حدیث کی بنیاد پر یہ پیغام مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ 21 ہو کہ 23 ہو، 25 ہو کہ 27 ہو کہ 29 ہو، آخری عشرے کی طاق راتیں، ان میں ہر ایک رات میں آپ خیال کر سکتے. تلاش کرو شب قدر کو. تو تلاش آپ بھی کر رہے ہیں، تلاش ہم بھی کر رہے ہیں. اب فرق اتنا ہے، آپ صرف شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، ہم شب قدر میں صاحب قدر کو تلاش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن 1 مرتبہ نازل ہوا، اور آپ کی خدمت میں لفظ نزول کو آسان لفظوں میں مکمل کر دوں کہ قرآن ایک دفعہ مکمل طور پر خدا کی طرف سے لوح محفوظ پر آیا، یا لوح محفوظ سے مکمل طور پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا، پھر لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر، یا قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پر آیتوں کی شکل میں آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا. ایک رات میں نہیں ہوا امت کے لیے. عجیب بات ہے، امت شب قدر منا رہی ہے اور قرآن نازل ہوا ایک رات میں نہیں، 23 سال میں نازل ہوا. یہ ایک رات میں نزول تو ختمیہ مرتبت کے لیے ہے، تو گویا شب قدر بھی ان کے لیے ہے، ان کی برکت سے ہمارے لیے ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اہل ایمان کے توسل سے اہل اسلام کی خدمت میں ایک عربی گرامر کو جاننے والے طالب علم کی حیثیت میں، تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح ایک خاص مخلوق پروردگار، فرشتہ یا اس سے بلند، تو روح بھی نازل ہوتی ہے اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں. صیغہ مضارع، انزلنا صیغہ ماضی. شب قدر 1 مرتبہ قرآن نازل ہو گیا، لیکن ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ صیغہ مضارع بتا رہا ہے کہ ہر رات شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. میں اہل اسلام سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتا دیجئے آیت کا ترجمہ صحیح
तनज़्ज़लो लफ्ज़ दुरुस्त, सीग़े मुज़ारे, अंज़लना सीग़े माजी। तो कुरान नाजिल हो गया, ये बात दी वाज़ेह, एक बार नाजिल हुआ, उसके बाद दोबारा नाजिल नहीं हुआ। लेकिन फरिश्ते हर साल शब क़द्र में नाजिल होते हैं। अगर यहाँ तक बात से मुत्तफ़िक़ हैं, अब अगला सवाल ये किस पर नाजिल होते हैं? क्या मुझ पे नाजिल होते हैं? क्या आप पे नाजिल होते हैं? क्या किसी और पे नाजिल होते? नाजिल किस पे होते? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से नाजिल होते हैं। मिन कुल्लि अम्रिन, और हर अम्र लेकर आते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलक़िल फ़ज्र, और इस तमाम अम्र लेकर जब रब के हुक्म से नाजिल होते हैं तो कोई हो रब वाला जिसके पास सारा अम्र नाजिल होता हो। इसलिए इमाम फरमाते हैं, ख़ास तौर से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम्हें चाहिए अपने ज़माने के इमाम के वजूद को साबित करो सूरह इन्ना अंज़लना के ज़रिए से। पूरा कुरान 113 सूरतें एक तरफ, और वजूद इमाम पर बेहतरीन सूरह इन्ना अंज़लना एक तरफ। अगर आप समझते हैं कि वो हैं महदी आखिरुज़्ज़मान, अगर आप भी समझते हों कि महदी आखिरुज़्ज़मान हैं, फिर आप उनके कौल को कबूल कैसे कर लेंगे जो कहते हैं कि पैदा होंगे? तो जब तक पैदा नहीं हुए तो किस पर ये फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं? इसलिए उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद ने इस कौल को भी कबूल किया है कि पैदा हो चुके हैं। जब पैदा हो चुके हों तो बात समझ में आती है कि कोई ज़माने में हो ऐसा जो मिस्ले मोहम्मद हो, मनसब में नहीं किरदार में। और अल्लाह के हबीब का फरमान कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो फिर हो कोई हर ज़माने में, शब क़द्र तो हर ज़माने में होती रही। आप बताइए, रसूल खुदा के बाद हुई तो फरिश्ते किस पे नाजिल हुए? अम्र किसके पास लेकर आए थे? उसके बाद फिर एक और दौर, उसके बाद का दौर, हर दौर देखिए तो हर दौर में कहाँ तक जाइएगा? कोई ऐसी मिसाल लाइए हर ज़माने में जो मासूम अनिल ख़ता हो। अगर आपको कहीं ना मिले तो आइए मकतब अहले बैत में, या मासूम अनिल ख़ता का उन्वान दिया जा रहा है कि खुदा ने अपने हबीब की ज़ुबान मुक़द्दस से एक नहीं दो नहीं पूरे 12 इमाम अता किए उम्मत मुस्लिमा को, इंसानियत को और कायनात को। तो हर ज़माने में अब शब क़द्र मनाइए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलक़िल फ़ज्र। सलामती है पूरी रात के लिए यहाँ तक के फज्र तुलू हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आमाल की तरफ भी इशारा हो चुका कि गुस्ल से लेकर ज़ियारत तक, नमाज 2 रकत से लेकर अमल कुरान तक, और दुआए जोशन कबीर और दुआए जोशन सग़ीर से लेकर उन तमाम 3 अज़ीमुश्शान सूरों की तिलावत तक, जिनमें सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह दुखान और ख़ास तौर से सूरह इन्ना अंज़लना। अगर ये तवील सूरतें आपसे ना पढ़ी जाएं तो सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लीजिएगा, और कम से कम 1000 बार पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ इस रात में शब-ए-दारी का एहतमाम करना, उसके साथ साथ इस रात के आमाल में आपकी एक और ज़िम्मेदारी, दुआए तौबा और दुआए मकारिमुल अखलाक, ये 2 दुआएं ख़ास तौर से, ताकि तौबा भी आज की रात में मिले और मकारिम अखलाक की बुनियाद पर अखलाक भी संवर जाएं। कोशिश कीजिएगा शब क़द्र ख़ास 23वीं आज की रात में नमाज शब क़ज़ा न हो। कोशिश कीजिएगा आज की रात 23वीं शब क़द्र में हदिया मैयत की नमाज आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा,
کہ ایک رات میں ہدیہ میت کی نماز 1000 مہینوں کے ہدیہ میت کی نماز سے افضل ہوگی۔ اس رات میں نماز شکرانہ لازماً پڑھ لیجئے گا کہ اس رات میں ایک مرتبہ شکر خدا ادا کرنا 1000 مہینوں کے شکر خدا سے افضل ہوگا۔ اس رات میں ساری دعائیں اور نمازیں اپنے مقام پر۔ البتہ ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں، وہ خاص جملہ کیا کہ اس رات میں دعائے سلامتی امام زمان، یہ لازماً یاد رکھیے گا، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یا اعمال کے درمیان یا اعمال کی ابتدا اور اعمال کے آخر میں، آج کی ساری رات میں اسے یاد کیجیے گا۔ اس کی وجہ سے شب قدر ہے کہ وہ ذات صاحب قدر ہے۔ تلاوت، اعمال، ان تمام کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ، استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ، جیسے کہ علماء نے لکھا اعمال کی کتابوں کے اندر۔ بس یہ یاد رکھیے، جیسا لکھا ویسا پڑھیے، جہاں ربی استعمال ہوا اس کے ساتھ پڑھیے، جہاں ربی استعمال نہیں ہوا اس کے بغیر پڑھیے، اور ان تمام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئیے، اپنی تقدیر ساز رات کو تلاش کرتے ہوئے، بہترین پیغام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے عیدی وصول کیجیے گا، اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی دعا مانگیے گا کہ الہی و سیدی و مولائی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت علی العلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق 9 المعصومین من ذریت الحسین علیہم السلام۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شب قدر کے تمام تر اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار شب قدر کے اعمال کے لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب قدر کو شب ظہور امام زمان قرار دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب قدر کی برکت سے مالک ہمارے اخلاق سدھار دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما دینا، اور ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں نصیب فرما دینا۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر بیماروں کے حق میں دعا کرتے ہیں شب قدر کی مناسبت سے۔ پروردگار تمام بیماروں کو، خاص طور سے کرونا وائرس کے متاثرین کو اور تمام بیمار مومنین مومنات کو بحق شب قدر شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم